جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اختتام کو پہنچی تو فرشتہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری روح قبض کی جائے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتہ موت، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہوں، اس کے بعد تم میری روح قبض کرنا۔ فرشتہ موت کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں اور مجھے یہ مہلت نہیں کہ میں آپ کو مہلت دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھ کے آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، یا اللہ، مجھے اتنی مہلت عطا فرما کہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ سکوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور موت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے دی جائے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آئے تو اپنی تمام اولاد سے الوداع کہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جو بہت ہی کم سن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دیکھا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میرے دوسرے بیٹے تو جوان ہیں، اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یہ میرا بچہ اتنا کم سن ہے، یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا تو آواز غیب آنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی لاٹھی تمہارے پاس جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پہ دے مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک دوسرا پتھر تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس پتھر کو بھی لاٹھی مار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو لاٹھی ماری تو وہ پتھر بھی ٹوٹا اور اس پتھر کے اندر ایک بھوکا اور چھوٹا سا کیڑا موجود تھا جس کے منہ میں اناج کا دانہ تھا اور وہ اس کو مزے سے کھا رہا تھا۔ بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، آواز غیب آئی، اے موسیٰ، دیکھ اس پتھر کے اندر ایک پتھر تھا اور اس پتھر کے اندر چھپا یہ کیڑا بھی اپنے رزق سے محروم نہیں رہا، اس کو بھی میں رزق دے رہا ہوں، تو اس بچے کو کیسے بھلا دوں گا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، سوچو، فرعون وقت کا بادشاہ جو تجھے مارنا چاہتا تھا، اس نے سینکڑوں بچے قتل کیے، لیکن میں نے اسی کے گھر میں اسی کے ہاتھوں آپ کی پرورش کروائی، تجھے اس قابل بنا دیا کہ تو اس کی حکومت کا تختہ الٹ سکے، تو میں تیرے اس بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یاد رکھنا، اس کہکشاں کی تمام خلقت میری بنائی ہوئی ہے اور میں اپنی خلقت سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں تم خود کو اکیلا محسوس کرو تو یہ یقین رکھنا، اس وقت تم اکیلے نہیں بلکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر خلقت تم سے دور بھی ہو، اللہ کی مخلوق تمہیں دھتکار بھی دے، تب بھی تم خالق کے قریب ہو جاؤ اور اپنے اللہ کے قریب ہو کر اس کو منا لو، اس کو منا لو، اس کو منا لو۔